حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما محترم بزرگوں، قابل احترام اسلامی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ سفر حج اور اللہ کے مہمانوں کی ضیافت، اس تعلق سے کچھ باتیں میں آپ تمام بھائیوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ اس سفر حج کی تیاری میں لگے ہوئے اس سال ان کا نمبر آیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اس سفر کے آداب کا لحاظ کرتے ہوئے سفر کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے سفر کر رہے ہیں اس مقصد کو اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے دنیا اور آخرت کے لیے ان کے حق میں بہتر بنائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں، سفر حج کی اہمیت مجھے نہیں بتانا ہے، حج کی فرضیت پہ مجھے گفتگو نہیں کرنا ہے۔ سفر حج ہے کیا؟ سفر حج حرمین شریفین کی زیارت یا حج اور عمرہ کی نیت سے وہاں کا سفر کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سفر کرنے والا اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کی بھیجی ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے بھی اس کو محبت ہے۔ اور اس صرف محبت ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس واحد سفر کو اپنی عبادت قرار دیا اور بڑی عبادت کہا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی اپنا گھر بار چھوڑ کر کے 3-4 لاکھ روپیہ لگا کر کے ثواب کمانے کی نیت سے، عبادت کی نیت سے، اجر حاصل کرنے کی نیت سے کہیں جائے تو صرف یہ 3 ہی جگہ ہیں جہاں جا سکتا ہے، اور یہ 3 جگہ جانا ہی عبادت ہے۔ باقی دنیا کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں آدمی عبادت کی نیت سے، ثواب اور اجر حاصل کرنے کی نیت سے سفر کرے تو وہ سفر نہیں کہلائے گا، اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ عبادت کی نیت سے صرف 3 جگہوں کا سفر کیا جا سکتا ہے، جس میں حرمین شریفین بھی آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس سفر سے متعلق، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد۔ مسلمانوں سن لو، عبادت کی نیت سے، اجر و ثواب میں بڑھوتری کی نیت سے صرف 3 ہی مسجدوں کا سفر کیا جا سکتا ہے۔
یعنی آپ بتائیں دنیا کے اندر اس روئے زمین پر جتنی مسجدیں ہیں سب اللہ کا گھر ہے. چھوٹی مسجد ہے، بڑی مسجد ہے، جامع مسجد ہے، جمعہ مسجد ہے، جو مسجدیں ہیں سب اللہ رب العالمین کا گھر ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ثواب کمانے کے لیے، اجر و حاصل کرنے کے لیے عبادت کی نیت سے ساری مسجدوں کا سفر نہیں کیا جا سکتا. صرف 3 ہی روئے زمین پہ صرف 3 مسجدیں ہیں جن میں اجر و ثواب کمانے کی نیت سے، عبادت کی نیت سے آدمی سفر کر سکتا ہے. جب دوسری مسجدوں میں سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے، جو توحید کا مرکز ہوتا ہے، جہاں پہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں گونجتی ہیں، جب وہاں پر عبادت کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں ہے تو ان جگہوں پہ سفر کی نیت سے جانا، عبادت کی نیت سے جانا، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے جانا، جہاں پہ شرک کا غلغلہ ہوتا ہے، جہاں پہ قرآن حدیث کا کھلا مذاق اڑایا جاتا ہے، جہاں پہ لوگوں کو کفر اور شرک کی طرف دعوت دی جاتی ہے، وہاں کا سفر کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے 3 ہی مسجدیں ہیں جہاں کا سفر کرنا عبادت اللہ رب العالمین نے قرار دیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسجد الحرام، سب سے پہلے مسجد حرم کہاں پہ ہے؟ یہ کسی اور کے کہنے کی ضرورت نہیں کہ مسجد حرم کہاں ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے اور حدیثوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صاف طور سے بتا دیا کہ مسجد حرم کہاں ہے، مکہ کے اندر. وہ مسجدی اور دوسری مسجد جہاں پہ ثواب کی نیت سے آدمی جا سکتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، مسجد نبوی مدینہ کے اندر. وہ مسجد الاقصی اور تیسری مسجد مسجد اقصی ہے جو فلسطین کے اندر ہے. یہ خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے. یہ خصوصیت کا یا اختصاص کا سبب کیا ہے؟ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 ہی مسجد کو خاص کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، اللہ تعالیٰ اس حکمت کو زیادہ جانتا ہے، لیکن علماء کرام نے کہا ہے چونکہ پہلی جو مسجد ہے مسجد حرم، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو حج کرنے کی نیت سے آنا ضروری ہوتا ہے. پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، قیامت کی صبح تک ہے. اگر کوئی آدمی واقعی حج کرنا چاہتا ہے، وہ حج جو قبول ہو جائے، وہ حج جس میں جانے کی وجہ سے اللہ بندے سے راضی ہو جائے، جانے والے کو پسند کرے، اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی حج کرنا چاہتا ہے تو اس کو مکہ جانا ہی پڑے گا. یہ مسجد حرم کی خصوصیت ہے. اور دوسرا یہ کہ مسجد حرم جو ہے یہ تمام مسلمانوں کا قبلہ ہے، چاہے مسلمان زندہ ہوں چاہے مردہ ہوں، یعنی زندہ لوگوں کے اور وفات شدہ لوگوں کا سب کا قبلہ ہے. اس لیے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم تو ہمارا قبلہ خانہ کعبہ کو بناتے ہی بناتے، لیکن جب اپنی میت کو بھی دفن کرتے ہیں تو چہرہ کدھر کر کے دفن کرتے ہیں؟ تو یہ سب کا قبلہ ہے. اس قبلے کے تقدس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرم کی طرف سفر کرنے کی کوئی عبادت قرار دیا ہے. مسجد نبوی کا جہاں تک معاملہ ہے، یہ اول دن سے بغیر کوئی گندی سیاست کے، بغیر ریا نمود کے، صاف شفاف اللہ رب العالمین کی تقوی، پرہیزگاری، اللہ کے خوف، دین کی سربلندی کے مقصد سے پہلے ہی دن بنایا گیا تھا. یعنی تقوی پر بنائی ہی پہلی مسجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اس بنائی ہوئی مسجد کا احترام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کی طرف بھی سفر کرنے کو عبادت قرار دیا ہے. اور تیسرا مسجد اقصی جو مسلمانوں سے پہلے، امت محمدیہ سے پہلے تمام شریعتوں کا یہ قبلہ رہا تھا سوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. تو بہرحال میرے بھائیو، یہ سفر جو ہے، حج کا جو سفر ہے، یہ بہت ہی بابرکت سفر ہے اور اللہ رب العالمین نے اس سفر کو عبادت قرار دیا ہے. کسی اور سفر کو اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار نہیں دیا ہے. اسی طرح یعنی اس سفر کی عظمت کا ذرا خیال کریں. یہ سفر ہے کیا؟ اس سفر کی عظمت کا ذرا تصور کریں کہ ایک معمولی سے گنہگار بندے کو پوری کائنات کا خالق، مالک، پوری کائنات کا پالنے والا رب العالمین بلاتا ہے، آجا میرے گھر میں. ایک معمولی انسان، ایک معمولی اللہ کا بندہ جو گناہوں کا پتلا ہے، اس کو اللہ آواز دیتا ہے. خوش نصیب ہے وہ انسان جو اللہ رب العالمین کی اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے پہنچ جاتا ہے. اللہ رب العالمین
جو عظیم ترین ہستی کا نام ہے وہ آواز دیتا ہے. بندہ جو خطا اور نسیان اور کمزوری کا پتلا ہوتا ہے، خالق کائنات مالک ارض و سماوات کی آواز کو سن کر کے اس سفر پہ جانے کے لیے تیاریاں شروع کر دیتا ہے. اور کہاں جاتا ہے یہ سفر کرتے کرتے کہاں جاتا ہے؟ اس جگہ جاتا ہے جو اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین کا عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر ہے. اس جگہ جاتا ہے جو کائنات کے اندر سب سے عظیم ترین جگہ کا نام ہے. اس جگہ جاتا ہے جہاں کا طواف کرنے کے لیے آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اس جگہ جاتا ہے جو مرکز توحید ہے. اس جگہ اللہ کی آواز پر، اللہ کے بلاوے پر بندہ جاتا ہے جو منزل وحی ہے، جو ہدایت کا سرچشمہ ہے. اللہ رب العالمین نے اس جگہ کے بارے میں بیان فرمایا ہے جہاں پہ اپنے ایک گنہگار بندے کو آواز دیتا ہے اور وہ بندہ اس لائق ہو جاتا ہے کہ وہاں پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کے بارے میں ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں وہاں جمع ہو کر کے، پہلا پورے روئے زمین پہ. ان اول بیت وضع للناس، لوگوں کی عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا ہے، للذی ببکہ، وہ ہے جو بکہ میں ہے. مکہ کا پرانا نام بکہ ہے. مکہ مکرمہ کا جو پرانا نام ہے قرآن کریم نے اس کا نام بکہ بتایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا پہلا گھر جو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے لوگوں کی خاطر بنایا گیا ہے وہ ہے جو بکہ میں ہے، نہیں مکہ میں ہے. مبارکن، جہاں اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا، اللہ رب العالمین کی برکتوں کا موسلا دھار برسات ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی رحمتوں کی، اس کی برکتوں کی. ہمیشہ ہر پل جو لوگ وہاں گئے ہیں، جو لوگ وہاں رہتے ہیں، جو لوگ وہاں کا منظر دیکھیں وہ اچھا تصور کر سکتے ہیں، اچھا احساس کر سکتے ہیں، بخوبی اس کا اپنے دل و دماغ کے اسکرین پر یہ چیز عیاں کر سکتے ہیں کہ یقیناً اللہ کی رحمتیں کیسے برستی ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمتیں وہاں کس طرح برستی ہیں. مبارکن، وہ بڑی بابرکت جگہ ہے. وہ ہدی للعالمین، اور وہ جگہ جہاں اللہ کے یہ بندے جن کو اللہ نے بلایا جا رہے ہیں وہ ہدی للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. وہیں سے ہدایت پھوٹتا ہے، وہیں سے ہدایت کا سرچشمہ نکلتا ہے، وہ ہدایت کا سرچشمہ ہے میرے بھائیوں. تو اللہ رب العالمین نے بہت ہی عظیم ترین لوگوں کو عظیم ترین جگہ کی طرف دعوت دیا، اور عظیم ترین لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے نکل جاتے ہیں. اور یہی نہیں میرے بھائیوں، ذرا اس سفر پہ جانے والوں کی عظمت کا احساس کریں. اللہ تعالیٰ نے اس سفر پہ جانے والوں کو خصوصی اپنا مہمان کہا ہے. اللہ اکبر. یعنی ایک آدمی ذرا سوچیں کہ ہم اگر دنیا کے اندر کسی کے یہاں مہمان بن کر جاتے ہیں اور اپنے سے نہیں جاتے ہیں، سامنے والے نے بلایا ہو اور سامنے والا بڑا ہو اور بڑا ہو اور بڑا ہو، اپنے تصور کے اوپر جائیے سب سے بڑا ہو، تو ہم پھولے نہیں سماتے ہیں. اور وہ بلایا ہے تو نہ جانے کیسی ضیافت کرے گا. اللہ رب العالمین نے اپنے ان نیک بندوں کو جو حج پر جا رہے ہیں، عمرہ کرنے کی نیت سے جا رہے ہیں، ان کو کہا ہے کہ یہ ہمارے خصوصی مہمان ہیں. اب اللہ مہمان نوازی کیسے کرے گا؟ بعد میں. اللہ نے بلایا ہے، بغیر بلائے یہ لوگ گئے نہیں ہیں. اللہ نے بلایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، خود کہا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کہتے ہیں وفد اللہ عز وجل ثلاث، اللہ کے خصوصی مہمان تین ہی ہوتے ہیں. اللہ کے اسپیشل مہمان تین ہیں. کون ہیں؟ الغازی، پہلا وہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، غزوہ کرنے والا، جنگ کرنے والا. والحاج والمعتمر، دوسرا حج کرنے والا، تیسرا عمرہ کرنے والا. ان تینوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہمان کہا ہے. اب ظاہر سی بات ہے جب اللہ رب العالمین نے ان کو اپنا مہمان کہا ہے تو مہمان نوازی کی کیفیت کیسی ہو سکتی ہے؟ ہم نہیں سوچ سکتے. ہم نہیں سوچ سکتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مہمانوں کی ضیافت، اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی، جن مہمانوں کو اسپیشل بلایا ہو اور مہمان اتنی تگودو کر کے وہاں پہنچا ہو، ان کی ضیافت کا اللہ رب العالمین
کہ یہاں کیا انتظام ہوگا ہم وہ صحیح طور سے اس کا احساس نہیں کر سکتے، لیکن قرآن حدیث کے نصوص پر اگر گہری نظر ڈالی جائے تو ایک جھلک ضرور دکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے مہمانوں کی ضیافت کس طرح کرتا ہے۔ جب اللہ نے ان کو مہمان بنایا تو اللہ میزبان ہو گیا، اور میزبان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ کے گھر پہ فلاں کے گھر پہ کوئی مہمان آنے والا ہو اور بڑا آدمی مہمان آنے والا ہو تو سب سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ آدمی تیاری کرتا ہے، گھر کی صفائی ستھرائی کرتا ہے، لیپا پوتی کرتا ہے، کلر وغیرہ کرتا ہے، صاف ستھرا رکھتا ہے تاکہ مہمان آئے تو ایسی چیز اس کی نظر کے سامنے نہ آئے جس سے اس کو کراہیت ہو اور بعد میں اس پورے سفر کو وہ کہے ارے وہ اچھا نہیں لگا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ مہمان آتا ہے تو گھر کی صفائی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ جانتا ہے، اللہ عالم الغیب ہے، ما کان وما یکون کا علم صرف اسی کو، کسی اور کو نہیں ہے۔ مہمان بعد میں آتا ہے، مہمان کو اللہ تعالیٰ بعد میں بلاتا ہے، وہاں کی صفائی ستھرائی کا انتظام پہلے کر دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اے ابراہیم اور اے اسماعیل علیہم السلام، تم لوگ گھر بنا رہے ہو، یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہو، سن لو اس گھر کو پاک صاف رکھنا، شرک کی آمیزش یہاں نہیں ہونی چاہیے، کفر کی گندگی یہاں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا جب تم تعمیر کرو گے تب سے لے کر ہمارے کچھ خاص بندے آئیں گے کہ وہ منظر جن کے اندر جو شرک کو دیکھ کر کے، جو کفر کو دیکھ کر کے، جو فسق و فجور کو دیکھ کر کے ان کے دل کے اندر تکلیف ہوگی۔ ہمارے مہمانوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے وَطَّهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، عمرہ کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، وہاں قیام کرنے والوں کے لیے اس گھر کو پاک صاف رکھنا۔ بعد میں کچھ خبیث قسم کے لوگوں نے، گندے قسم کے لوگوں نے اس کو شرک کا یعنی آماجگاہ بنا دیا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیج کر کے اس کی پھر صفائی ستھرائی کیا، اور اس کے بعد اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ پہلے حکم کیا تھا؟ مہمانوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، مہمانوں کو تکلیف نہ ہو گھر کی صفائی کے لیے، کفر اور شرک سے صفائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا۔ بعد میں لوگوں نے گندگی ڈالا کفر کو، گندگی ڈالا شرک کی، گندگی ڈالا خرافات کی، تو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گھر کی صفائی کے لیے بھیجا، اور اخیر میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ذریعے سے آپ کی امت کو کہا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اب اس کی صفائی ستھرائی کی ذمہ داری ہمارے اور آپ کے سروں پہ ڈالی جا رہی ہے، مسلمانوں کے اوپر ڈالی جا رہی ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انما المشرکون نجس، یاد رکھنا مشرک جو ہوتا ہے وہ پلید ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو انما المشرکون نجس، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اس بات کو اچھے سے یاد رکھنا، جو مشرک ہوتا ہے، شرک کرنے والا ہوتا ہے، وہ کون ہوتا ہے؟ وہ پلید ہوتا ہے، وہ گندا ہوتا ہے، وہ ناپاک ہوتا ہے، وہ اندرونی طور سے بہت ہی بدتر ہوتا ہے۔ لہذا کیا کرنا ہے؟ فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ کی یہ آیت ہے، فتح مکہ کے ٹائم پہ نازل ہوئی۔ اس سال کے بعد یہ ناپاک قسم کے لوگ خانہ کعبہ کے قریب بھی نہ پھٹکنے پائیں۔ فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد یہ خبیث قسم کے لوگ، شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، اس کے پاس بھی نہ بھٹکنے پائے۔ مسلمانوں تمہاری ذمہ داری ہے، قدم تم اٹھاؤ گے، ہمت تم باندھو گے، مدد میری آئے گی، اور اس کے بعد وہاں کوئی مشرک نہیں بھٹک سکتا۔ آج دیکھیں ایک غریب آدمی، ایک فقیر آدمی، ایک کمزور آدمی جس کے سینے کے اندر ایمان ہے، بلا کسی خوف و خطرے کے وہاں پہنچ جاتا ہے، لیکن ایک بہت بڑا آدمی، دنیا کا امیر ترین آدمی جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، نہ پیسے کی، نہ سورس کی، نہ تعلقات کی، نہ افراد کی، لیکن نہیں جا سکتا وہاں۔ کیوں نہیں جا سکتا؟ اس کے اندر گندگی ہے، کفر کی گندگی ہے، شرک کی گندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ گویا اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے انتظام پہلے یہ کیا ہے کہ وہاں کی صفائی ستھرائی کا خاص طور سے خیال کیا ہے، جو اندرونی صفائی میرے بھائیوں۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کا انتظام کیسے کیا ہے؟ جو اللہ کے مہمان اس کے پاس جاتے ہیں ان کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے قابل رشک بنایا ہے۔ دیکھو زندگی تو دیکھتے جاؤ،
ان کی زندگی کی کیفیت دیکھو، واقعی جو اللہ کے مہمان بنے ہیں ان کی زندگی دیکھو، زندہ ہیں تو قابل رشک کرو، اور اگر مر گئے ہیں تو ان کی موت پر بھی قابل فخر کرو۔ ایسی زندگی بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے اسپیشل بندے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو قابل رشک کیسے بنایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، من طاف بہذا البیت اسبوعا فحصاہ، اے لوگوں سن لو، جو آدمی اس گھر کا طواف کرتا ہے 7 چکر لگاتا ہے، 7 بار طواف کرتا ہے، فحصاہ، اور اس طواف کو گن گن کے کرتا ہے، مطلب یہ بڑا وقت کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہ 7 چکر لگاتا ہے، 7 بار طواف کرتا ہے، اور فحصاہ، اور اس کو گنتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے گنے گا نہیں تو کیسے پتہ چلے گا 7 ہوا؟ تو گنے گا ہی نا۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس الفاظ کے اندر یہ چھپا ہوا ہے کہ آدمی پورا دھیان اسی پہ لگایا ہے، پورا دھیان اپنے طواف پہ لگایا ہے، طواف کے اذکار پر لگایا ہے، طواف کے طریقے پہ لگایا ہے، کس طرح طواف کرے اس کو یہ فکر دامنگیر ہے کہ کس طرح طواف کرے کہ جس کے گھر پہ مہمان آیا ہوں وہ مہمان خوش، یعنی وہ میزبان خوش ہو جائے، اور جس کی رضا کے لیے آیا ہوں وہ راضی ہو جائے، جس کو خوش کرنے کے لیے وہ خوش ہو جائے۔ میرے بھائیوں، تو پورا دھیان لگا کے وہ طواف کرتا ہے۔ سیلفی لینے کے چکر میں یا دوسروں کو دکھانے کے چکر میں اب تو بڑا معاملہ گمبھیر ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو آدمی اس گھر کا 7 بار طواف کرتا ہے اور اچھے سے طواف کرتا ہے، کان کعتق رقبۃ، تو اس نے صرف طواف کی بات بتا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حج کی پوری بات نہیں بتا رہے ہیں، صرف حج کا ایک جو رکن ہے طواف، جو آدمی صحیح طور سے طواف کرتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے ایک گردن کو آزاد کر دیا ہے، ایک غلام کو آزاد کر دیا۔ میرے بھائیوں، یعنی آج لاکھوں کی قیمت لگتی ہے، وہ صرف طواف کر کے آدمی حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، وَلَا يَزَوْ قَدْمًا وَلَا يَرْفُ أُخْرَى إِلَّا حَتَّ اللَّهُ عَنْهُ خَطِيئَتَهُ وَكُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ، کہ اللہ کا یہ مہمان جب سے اپنے گھر سے نکلتا ہے، وہاں پہنچتا ہے، جتنا قدم اٹھاتا ہے اور جتنا قدم رکھتا ہے، ہر اٹھائے ہوئے قدم اور ہر رکھے ہوئے قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک گناہ مٹاتا ہے، ایک نیکی لکھتا ہے۔ دوسرے حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک درجہ بلند بھی کرتا ہے۔ اللہ اکبر! آپ ذرا دیکھیں، نہ جانے 25-30 کلومیٹر کا فاصلہ جو آدمی صرف حج کرنے کے ٹائم پہ ادا کرتا ہے، یعنی مکہ سے عرفہ وغیرہ کا لوگ 20-22 کلومیٹر تک بتاتے ہیں، تقریباً 20-25 کلومیٹر کا یہ فاصلہ صرف یہی نہیں جو آدمی اکثر وہاں پیدل چلتا ہے میرے بھائی، اور پھر گھر سے نکل کر کے، یعنی گھر سے نکلنے سے لے کر حرم پہنچنے تک، اور اللہ کا جب تک وہ مہمان بنا رہتا ہے تب تک جتنا قدم اٹھاتا ہے اور جتنا قدم رکھتا ہے، ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھتا ہے، ایک اس کا گناہ مٹا دیتا ہے اور ایک درجہ اس کا بلند کر دیتا ہے۔ آئے گا حج کر کے تو لوگ دیکھیں گے اچھا یہ ہے، گن نہیں سکتا آدمی اپنے قدم کو، گن نہیں سکتا اپنے اٹھائے ہوئے قدم کو، گن نہیں سکتا اپنے رکھے ہوئے قدم کو، تو جو اپنے قدم کو نہیں گن سکتا تو اللہ رب العالمین کے اجر و ثواب کو کیسے گن سکتا ہے میرے بھائیوں؟ اور یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے اور کیسا انتظام کیا میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، من حج للہ، جو آدمی صرف اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے، اللہ کو دکھانے کے لیے صرف حج کرتا ہے، حلال پیسے سے، حلال کمائی سے، حلال طریقے سے، سنت کے مطابق حج کرتا ہے، فلا یرفس ولا یفسق، وہ نہ تو اس ٹائم پہ حج کے دوران یعنی جمع کرتا ہے، بیوی سے صحبت کرتا ہے، نہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، نہ کوئی گناہ کرتا ہے، نہ کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، آرام سے جاتا ہے، آرام سے آ جاتا ہے بغیر کسی کو تکلیف پہنچائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ آدمی وہاں سے، اللہ کا مہمان وہاں سے حج کر کے واپس ایسے آتا ہے، رجع کیوم ولدت امہ، وہ ایسے وہاں سے نکل کے آتا ہے جیسے اس کی ماں نے ابھی اس کو پیٹ سے دھرتی پر جنم دیا ہو۔ کیا مطلب؟ اللہ اکبر! اللہ کرے ہم میں سے جتنے لوگ گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے حج کو ایسا بنائے، اپنے ایسے مہمانوں میں ہم سب کا شمار فرمائے، جو لوگ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو آدمی اس طرح حج کرے تو وہ حج سے ایسے واپس آتا ہے جیسے اس کی ماں نے ابھی دھرتی پہ جنا تھا۔ اللہ اکبر! یعنی جب آدمی پیدا ہوا تھا، بچہ تھا، تو کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی پاپ نہیں تھا،
کوئی حسد نہیں تھا، کوئی جلن نہیں تھا، کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی کینہ کپٹ اس کے اندر نہیں تھا، اس کے اوپر کوئی گناہ نام کی چیز نہیں تھی، خطا نام کی چیز نہیں تھی، وہ معصوم تھا۔ وہ بندہ اللہ کا مہمان جب وہاں سے واپس آتا ہے، اگر اس کا حج قبول ہو گیا ہے تو ایسے آیا جیسے اب اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب حاجی کی ذمہ داری پہلے کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے۔ حاجی کی ذمہ داری، عمرہ کرنے والے کی ذمہ داری پہلے کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اب اس کا اکاؤنٹ صاف ہو گیا ہے، اب اس کے اکاؤنٹ میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی خطا نہیں، کوئی معصیت نہیں۔ اب اس کی ذمہ داری بنتی آگے کے قدم، آگے کی زندگی وہ سنبھال کر کے گزارے، بہت پھونک پھونک کے قدم رکھے، بہت محنت کر کے اس فضیلت تک پہنچا ہے۔ اور یہ تو یعنی اللہ کے مہمان کی زندگی قابل رش کے بارے میں ہو گئی۔ جہاں تک اس کی وفات کا معاملہ ہے، اگر اسی سفر میں اس کا کام تمام ہو جائے، اسی سفر میں اللہ کا پیارا ہو جائے، تو حجۃ الوداع کا موقع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی سواری سے گر گیا، پھسل کر کے نیچے آ گیا، اس کی سواری نے اس کے بدن کے اوپر کہیں نازک جگہ پہ قدم رکھ دیا، اور وہ اتنا تیز قدم رکھا کہ اسی قدم رکھنے کی وجہ سے اس آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، وفات ہو جاتی ہے عرفہ کے میدان میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوتی ہے کہ ہمارے فلاں ساتھی کی وفات ہو گئی اس طرح سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آتے ہیں اور صحابہ کرام سے کہتے ہیں اغسلوہ بماء وسدر، اس کو پانی اور بیری کے پتے سے غسل دو، یعنی ایسا پانی جس میں بیری کا پتا ملا ہو اس سے اس کو غسل دو۔ کفنوہ فی ثوبین، اور اس کو 2 کپڑے میں کفناؤ۔ اس کو کفن کتنے کپڑے میں دو؟ ہم کتنے میں دیتے ہیں؟ کتنے میں؟ 3۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں 2 ہی کپڑے میں اس کو کفنانا۔ کفنوہ فی ثوبین، 2 کپڑا اس کے کفن کے لیے پہنا دو، ولا تحنطوہ، اور اس کو خوشبو نہیں لگانا۔ ہم جب جنازہ تیار کرتے ہیں تو خوشبو لگاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو 2 کپڑے میں کفناؤ، اس کو خوشبو مت لگاؤ، ولا تخمروا راسہ، اور اس کے سر کو بھی کھلا رہنے دو، اس کے سر کو بھی کھلا رہنے دو، ڈھانکنا نہیں۔ ہم جب کہیں جنازہ تیار کرتے ہیں تو اس کا سر بھی ڈھانک دیتے ہیں، چہرہ بھی ڈھانک دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یہ 3 کام کرنا، 2 کپڑا کفن کے لیے دینا، خوشبو نہیں لگانا، اور تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کا سر کھلا رہنے دینا۔ اس لیے کہ جو حاجی ہوتا ہے، جو احرام پہنے ہوتا ہے، اس کے پاس کتنے کپڑے ہوتے؟ 2۔ احرام پہننے کے بعد وہ خوشبو نہیں لگا سکتا، اسی طرح سے احرام پہننے کے بعد اس کو سر اپنا نہیں ڈھانک سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ 3 حکم دیا تو صحابہ کرام کے دلوں میں ایک سوال آیا، اللہ کے رسول یہ کون سی اسپیشل حدیث ہے، یا یہ کون سا اسپیشل آرڈر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے چہرے کو بھانپ کر پڑھ کر کے اس کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا۔ اللہ اکبر، حاجی کی موت بھی قابل فخر ہے۔ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، اس کو 2 ہی کپڑے میں کفنانا، خوشبو نہیں لگانا اور چہرہ نہیں ڈھانکنا، سر نہیں ڈھانکنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن لوگ اپنے اپنے قبروں سے جب اٹھیں گے تو یہ حاجی جو حالت سفر میں اللہ کا مہمان، اللہ رب العالمین جس کا میزبان، وہ جب قیامت کے دن اپنے قبروں سے اٹھے گا تو کہے گا لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ لوگ حیران پریشان، یہ حاضر کہاں سے آ گیا؟ لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہ حاجی تھا، حج کرنے کے ارادے سے نکلا تھا، گھر واپس نہیں آ پایا تھا، تلبیہ پکار رہا تھا، تلبیہ پکارتے ہوئے اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ یہ سعادت ہے میرے بھائیو، یہ سعادت، گویا یہ سفر ایسا ہے، سفر حج ایسا سفر کا نام ہے کہ اگر بچ گیا تو بھی سعادت مند، اور اگر کام آ گیا اس کی زندگی تو بھی سعادت مند۔ یہ راہ ایسی ہے جس میں دونوں میں سرفرازی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہے اپنے مہمانوں کے لیے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ سفر ہر اعتبار سے برکتوں والا رہے، رحمتوں والا رہے، تقدس والا رہے، اس سفر کے برکت کے اندر، اس سفر کے تقدس کے اندر کہیں خلل نہ آنے پائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے مہمانوں کو بلاتے ہی کچھ اسپیشل آرڈر بھی دے دیا ہے، کچھ خصوصی ہدایات بھی دے دیے ہیں تاکہ ان برکتوں کو، اس سفر حج کی تمام سعادتوں کو سمیٹنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ کیونکہ معاملہ کیا ہوتا ہے، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، اکیلے کا سفر نہیں ہے، وہ ٹرین والا بھی سفر نہیں کہ لوکل ٹرین ہے تو بھی بھیڑ ہے، وہاں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے اور لاکھوں میں جاز کے والے ہوتے ہیں،
ہر ایک کی سوچ الگ ہے، ہر ایک کی تہذیب الگ ہے، ہر ایک کا مزاج الگ ہے، ہر ایک کی تمدن الگ ہے، ہر ایک کے بات کرنے کا انداز الگ ہے، اور ہر کوئی بدنی اعتبار سے، قوت طاقت کے اعتبار سے مختلف ہے. کوئی طاقتور ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے. یہ الگ الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اس لیے بہت ممکن ہے کہ اس جم غفیر میں، بھیڑ بھاڑ میں، جہاں چاروں طرف شور و غل ہوتا ہے، چیخ و پکار ہوتا ہے، وہاں طاقتور عبادت کے نشے میں، عبادت زیادہ کرنے کے چکر میں اور جلدی کرنے کے چکر میں دوسروں کو دھکا بھی دے سکتا ہے، اپنی سواری تیز بھی کر سکتا ہے، دوسروں کو گرا بھی سکتا ہے، دوسروں کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. اس سے اس سفر حج کا تقدس پامال ہوگا. اس لیے اللہ رب العالمین نے ہدایات دیتے ہوئے ارشاد فرمایا فمن فرض فیہن الحج، حج کے جو مہینے ہیں، جو آدمی اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا ہے، فمن فرض فیہن الحج، حج کے مہینے میں جو اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا، یعنی حج کی نیت کر لیا اور احرام پہن لیا ہے. اب احرام پہن لیا تو اس کے گویا اس نے اپنے اوپر حج کو واجب کر لیا ہے. اب اس کے لیے ہدایت ہے. اب اس کو سوچنا چاہیے یہ عام سفر نہیں ہے، یہ تمناؤں، بڑی تمناؤں اور بڑی محبتوں کا اور بڑی چاہتوں کا سفر ہے. لوگ کتنی چاہتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی تمنائیں لے کر بیٹھے ہیں، ان کا نمبر نہیں آیا، آپ کا نمبر آ گیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو احرام پہنا دیا ہے تو آپ اپنے ذرا دماغ میں اس بات کو تازہ کر لیں کہ اس کو معمولی سفر مت سمجھیں. یہ بڑا پاکیزہ سفر ہے، بڑا بابرکت سفر ہے، بڑا مقدس سفر ہے. اس کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دینا. اللہ نے کہا فلا رفث. اب اللہ کا مہمان بن کے جا رہا ہے، بیوی سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرے گا، بیوی سے دوری اختیار کرے گا، بیوی سے صحبت نہیں کرے گا، اس طرح کی صحبت والی باتیں بھی نہیں کرے گا دوران سفر، کیونکہ اللہ کا مہمان ہے یہ. ولا فسوقا، کوئی گناہ نہیں کرے گا، کوئی پاپ نہیں کرے گا، کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کوئی دھکا مکی نہیں ہوگی، اپنی طاقت کا بیجا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے. عبادت کرنے میں بھی ضرورت سے زیادہ جلد بازی نہیں ہونی چاہیے. شیطان مارنے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ واقعی ابلیس ہی کو لوگ مار رہے ہیں. رمے جمرات کرنے کے ٹائم پہ ایسا لگتا ہے واقعی ابلیس ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے. تو یہ سارے کے سارے مزاج کا اختلاف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ولا فسوقا، گناہ نہیں کرنا، کسی کو تکلیف نہیں دینا، کسی کا سامان چوری نہیں کرنا، کسی کا دھکم نہیں کرنا، ولا جدال فی الحج، اور حج میں لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرنا. اگر کوئی آپ کو ستا رہا ہے الگ مزاج کا ہے تو بھائی چلو آپ بھی اللہ کے مہمان، ہم بھی اللہ کے مہمان، ٹھیک ہے، تمہارا مزاج الگ، ہمارا مزاج الگ، لیکن حدیث کو سننے والوں کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے، جاننے والوں کے ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کا بدلہ نہ لینے لگ جائے. ولا جدال فی الحج، حج کے ٹائم پہ یعنی قتال نہ کریں، جدال نہ کریں. اسی طرح میرے بھائیو، اللہ کے رسول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے ٹائم پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ عرفہ کے میدان سے مزدلفہ جا رہے تھے. عرفہ کے میدان سے مزدلفہ جا رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے چلتے ہوئے کچھ آواز سنائی دی. فسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وراءہ زجرا شدیدا. اللہ کے رسول نے سنا کہ بہت سارے لوگ ڈانٹ رہے ہیں، بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو چلم چالی کر رہے ہیں. وضربا وصوتا للابل، اور اپنی سواریوں کو جلدی مزدلفہ پہنچانے کے لیے. بہت ہوتا ہے ایسا، بہت ہوتا ہے. جتنے بھی پہلوان قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو اگر شریعت کا نالج نہیں ہے اور بے صبرے اگر نکل گئے تو ان کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ عرفہ کے میدان سے مزدلفہ جا رہے تھے تو راستے میں ایسے اللہ کے رسول نے بہت ساری چیخ و پکار سنا. اپنی سواریوں کو لوگ دوڑانے کے لیے کوڑے سے مار رہے تھے اور چیخ رہے تھے، اپنی سواریوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ میری سواری جلدی پہنچ جائے مزدلفہ کے میدان میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سنے فاشارہ بصوتہ الیہم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا ایھا الناس، اے لوگوں سنو، اے اللہ کے مہمان بندو سنو، علیکم بالسکینہ، علیکم بالسکینہ، یہ تو خصوصی ہدایت تمہارے لیے ہے. اپنے اوپر سکونت نازل کرنا، وقار باقی رکھنا، سنجیدگی باقی رکھنا، اور اسی طرح اطمینان باقی رکھنا. دوسروں کو اپنی بد اطمینانی کی وجہ سے، اپنی جلد بازی کی وجہ سے تکلیف نہیں دینا. علیکم بالسکینہ، اپنے اوپر سکونت نازل کرنا. فإن البر ليس بالإيذاء، فإن البر ليس بالإيذاء، نیکی یہ نہیں ہے کہ اپنی سواریوں کو بغیر راستہ کے جلدی سے منزل پر پہنچا دو، یہ نیکی نہیں ہے. حج میں کوئی چیز جلدی کر لینا یہ نیکی نہیں ہے. اب سوچیں ذرا، ہر چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بہت ہی پیارا ہے، بہت ہی نرالا ہے، اور ہر آدمی کو وہاں چانس مل جاتا ہے.
اور اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے کہ پہلے جو کنکری مارے گا وہ نمبر 1 پہ آئے گا اور دوسری بار جو کنکری مارے گا نمبر 2 پہ آئے گا، ایسا کوئی نہیں ہے۔ جو عرفہ کے میدان میں پہلے پہنچ گیا وہ بازی مار لے گیا، اور جو بعد میں پہنچا وہ بازی ہار گیا، ایسا کچھ بھی نہیں میرے بھائیو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْإِيذَاءِ، اپنی سواریوں کو تیزی کے ساتھ دوڑا کر کے دوسروں کو تکلیف پہنچا دینا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں میرے بھائیو۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو سفر حج سے متعلق تھی میرے بھائیو، کہ یہ سفر حج اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور یہ سفر حج پر نکلنے والے، حج کرنے والے، عمرہ کرنے کی نیت سے نکلنے والے، یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اللہ ان کا میزبان ہوتا ہے، جن کی دنیا بھی اللہ تعالیٰ سنوار دیتا ہے، آخرت بھی سنوار دیتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ ان کا حج جو ہو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اس گھر کی زیارت کی سعادت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اس گھر میں بار بار جانے کی اور بار بار اس کے اندر عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ نیک بندے، اللہ کے مہمان بندے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہاں بلا لیتا، اللہ اکبر۔ آخری بات میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ اپنے مہمان بندوں کو کہاں بلاتا ہے؟ خانہ کعبہ کے اندر، جہاں پہ ایک وقت کی نماز 1 رکعت پڑھنے کا ثواب کتنا معلوم ہے؟ 1,00,000 رکعت کے برابر۔ 1 رکعت دنیا کی دوسری مسجدوں کے مقابلے میں 1,00,000 کے برابر ہے۔ اور پھر اس کے بعد مدینہ جانا تو حج کا حصہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا، مدینہ جانا، قبا جانا یہ حج کا حصہ نہیں ہے۔ حج صرف کہاں ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے؟ مکہ کے اندر۔ مدینہ جانا حج کا کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن چونکہ جو میں نے پہلے حدیث بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 3 مسجدوں کی طرف آدمی عبادت کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اگر سفر کر کے جائے گا تو وہ یقیناً بلا شبہ وہ عبادت ہوگی۔ تو آدمی سوچتا ہے، اور انتظامات بھی ایسے ہیں، اور بہت اچھا ہے کہ آدمی حج کرنے گیا ہے اتنا دور سے تو اگر مدینہ کی بھی زیارت کر لیتا ہے، مدینہ میں بھی جا کے مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھ لیتا ہے، جہاں پہ نماز 1 رکعت کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے۔ تو یہ نور لا نور ہے، آسان سودا ہے، بہت ہی آسان سودا ہے کہ مکہ گیا، مکہ سے مدینہ چلا گیا اور تاریخی چیزیں بھی دیکھ لیا ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ حج کا حصہ ثواب ہے۔ آپ مدینہ جائیں گے، مسجد نبوی کی نیت سے جائیے، مسجد نبوی کی نیت کر کے، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نیت کر کے آپ جائیے، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا، عبادت ہے۔ اور اگر موقع ملے جانے والوں کو تو مسجد قباء بھی چلے جائیے، اس لیے کہ مسجد قباء کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اگر وہاں کوئی گیا ہے تو اگر 2 رکعت پڑھ لیتا ہے تو گویا اس نے ایک عمرہ کر لیا ہے۔ مسجد قباء کے اندر 2 رکعت نماز پڑھنا یہ عمرہ کرنے کے برابر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس گھر کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو لوگ جا رہے ہیں رب العالمین ان کو اس گھر کی زیارت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے حج کو قبول فرمائے، اور آنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ایک تیرے خاص بندوں کا جو طور طریقہ ہوتا ہے وہ طور طریقہ ان کو سمجھ کر کے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔